بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الجرح والتعدیل تعریفه هو علم يبحث فيه، یہاں پوشیدہ مانیں گے، نہیں تو علم يبحث في احوال الرواة من حيث الضبط والعدالة. شرح التعريف هو أي علم الجرح والتعديل علم يبحث في أحوال الرواة المعنيين في السند من حيث أي من جهة الضبط والعدالة وسوف يأتي تعريفهما ثبوتا ونفيا. یہ ایک حصہ پورا ہو گیا. کتاب میں 3 حصے ہیں. ایک حصہ جس کو مذکرہ کہتے ہیں، مذکرۃ اقسام الحدیث پورا ہو گیا. اب مذکرۃ الجرح والتعدیل شروع کیا ہے. خطبہ گزرا ہے اور اس کے بعد یہ شروع کر دیا تعریف. علم الجرح والتعدیل کس کو کہتے ہیں؟ تو تعریف کر رہے ہیں ہوا علم، وہ ایسا علم ہے، یبحث فیہ، فیہ پوشیدہ ہے، جس میں بحث کی جاتی ہے راویوں کے حالات سے، راویوں کے حالات سے، من حیث الضبط والعدالت، ضبط اور عدالت کی حیثیت سے. یہ علم جرح و تعدیل کی تعریف ہے. ایک سند ہوتی ہے، اس کا متن ہوتا ہے. تو سند کا مطلب ہے محدثین کا سلسلہ. یہاں ایک محدث، یہاں ایک محدث، یہاں ایک محدث. اسی محدث کا نام ہے راوی. راوی 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 راوی. راویوں کے حالات کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کہاں پڑھا، کیسا پڑھا، کیا پڑھا، کیسی زندگی تھی، ان کے بھی سب حالات. تو ان حالات کو پڑھنا، اسی کا نام ہے علم الجرح والتعدیل. راویوں کے حالات کو پڑھنا. لیکن پڑھنے کے بعد کرکٹ کھیلتے تھے، یہ پڑھنا، یا کتنے بھائی بہن تھے، یہ پڑھنا. تو کہہ رہے سب پڑھنا، لیکن اس میں ضبط اور عدالت ملحوظ رہے گی کہ یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے تو ان کا حافظہ کیسا تھا اور ان کی عدالت کیسی تھی، یعنی عادل تھے یا فاسق تھے، بدعتی تھے یا جھوٹے تھے، کیا تھے. تو ان کے پورے حالات پڑھنے کے بعد حیثیت ان کی ملحوظ رہے گی، کیا ضبط اور حافظہ کیسا تھا ان کا، اور ان کی دینی حالت، اخلاق و مروت اور گناہ اور ثواب ان کا کیسا تھا. گناہ کرتے تھے تو فسق ہو جائے گا، عدالت نہیں رہے گی. گناہ نہیں کرتے تھے تو عدالت ہوگی. گناہ کرتے تھے، توبہ کر لیا تو فسق سے پھر سے عدالت لوٹ آئے گی. یہ ہے علم الجرح والتعدیل. راویوں کے جو نام آتے ہیں ان ناموں کے حالات کا پتہ لگانا ضبط اور عدالت کے اعتبار سے. شرح التعریف، تعریف کی شرح. ہوا ای علم الجرح والتعدیل، وہ یعنی علم جرح و تعدیل علم، ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے راویوں کے حالات سے، المعنیین فی السند. راویوں کے حالات کا مطلب ہے جو سند میں مراد لیے گئے ہیں. ورنہ راوی تو بہت سارے راوی ہیں،
لیکن وہ راوی جو سند میں آئے ہوں ان سے بحث کرنا یہ علم جرح و تعدیل کا موضوع ہے. من حیث من جہت الضبط والعدالت، ضبط و عدالت کی جہت سے. وسوف یاتی تعریفہما ثبوتا و نفیا، ضبط اور عدالت کی تعریف ان قریب آئے گی ثبوت اور نفی کے اعتبار سے، ثبوت اور نفی کے اعتبار سے. الکلام علی الضبط، الکلام علی الضبط، ضبط پر گفتگو. الضبط کما عرفناہ فی مذکرۃ اصول الحدیث للمبتدئین. سبق آڈیو تیار ہو رہی ہے، گھر میں ویڈیو بناتے ہیں نا آپ وقت، یہاں آڈیو تیار ہو رہی ہے، ابھی رک جاؤ. الکلام علی الضبط، ضبط پر گفتگو. الضبط کما عرفناہ، سبق ابا تیار کرتے ہیں نا، وہی سبق میں بھی بنا رہا ہوں، تھوڑا سا رک جاؤ. الضبط کما عرفناہ، ضبط جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف کیا مذکرۃ اصول الحدیث للمبتدئین میں. اصول حدیث یعنی وہی حدیث کی اقسام جو بیان کیا شروع میں 102-3 صفحے تک. ہوا ان یحفظ الراوی الحدیث، وہ یہ ہے کہ راوی حدیث کو محفوظ رکھے من شیخہ، اپنے شیخ سے، استاد سے. وَيَعِيهِ، اور اسے خوب اچھی طرح یاد کر لے. وعا یعی، وعا یعی، اچھی طرح یاد کر لے. بحیث اذا حدث به عنہ، اس طور پر کہ جب ان سے یہ حدیث بیان کرے، حدث به کما سمعہ، تو اسے بیان کرے کما سمعہ، جیسے ان سے سنا ہے. پہلے اس کی تعریف آ چکی ہے کہ جو حدیث استاد سے سنا اس کو اچھی طرح یاد کر لے، پھر جب بیان کرنا ہو تو بھولے نہیں، اچھی طرح بیان کرے. معرفت ضبط الراوی، راوی کے ضبط یعنی حفظ کو جاننا. وَيُعْرَفُ ضَبْطُ الرَّاوِي بِمَدَى مُوَافَقَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ لِلثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ فِي الرِّوَایَہ. راوی کے ضبط کو جانا جاتا ہے اس کی موافقت یا اس کی مخالفت کے مقدار سے. ثقہ ثابت شدہ راویوں کی موافقت یا مخالفت. پھر روایتی، روایت راوی کے ضبط کو جانا جاتا ہے اس کی موافقت کے مقدار سے یا اس کی مخالفت کے مقدار سے ثابت شدہ ثقہ راویوں کی روایت. پر ضبط کے لیے کیا معیار ہے؟ حافظہ کتنا ہو؟ کوئی وزن ہے ترازو کہ اتنا حافظہ ہے؟ نہ بتا دیا 5 کلو حافظہ ہے، آپ کا 5.5 کلو ہے، ایسا کچھ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ دوسرا معیار ہے. وہ معیار یہ ہے کہ ثقہ اور ثابت شدہ راوی جن کا نام کتابوں میں لکھا ہے محدثین، تو وہ جو حدیثیں نقل کرتے، تو یہ جو محدث تیار ہوئے ہیں ان کے بعد والے، ان کے بعد والے، ان محدثین کی جو حدیثیں ہیں اگر ان ثقہ راویوں کی حدیثوں کے مکمل موافق ہیں تو 100% یہ ثقہ، 100% ان کا ضبط مکمل ہے. اور یہ 10 روایتوں میں ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ضبط ان کا کیا ہے؟ 90% ضبط ہے، ان کا 100% ضبط. اور یہ 40% ان کی موافقت کرتے ہیں، 60% مخالفت کرتے ہیں. تو ان کا ضبط کیا ہے؟ 40% ان کے مقابل میں، اور 60% ان سے خطا ہو جاتی ہے. تو بمدى موافقت ہی 40% انہوں نے ثقہ راویوں کی موافقت کی، تو ان کا ضبط کتنا رہے گا؟ 100 میں 40 نمبر پائیں گے.
100 میں 40 نمبر، اور موافقت مخالفت یہ کہیں گے 60% انہوں نے مخالفت کی، تو ان کا ضبط جو ہے یہ 40% ہے، 60% میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ خطا کیا۔ فَإِذَا أَدْمَنَ الْمُوَافَقَةَ، تو جب راوی موافقت کے عادی ہوں، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ، اور ان کی مخالفت نہ کرے، راوی ہمیشہ جو ہے ثقہ راویوں کی موافقت ہی میں حدیث نقل کرتے ہیں، وَشَهِدَ لَهُ الْأَئِمَّةُ بِالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ، اور ائمہ حدیث نے ان کے لیے گواہی دیا ہے حفظ و ضبط، وَسِعَةِ السَّمَاءِ، وَسَعَةِ السَّمَاءِ، سین پہ زبر بھی ہے زیر بھی ہے، وَعَدَ يَعِدُ عِدَةٌ، اور سننے کی وسعت کی گواہی دی ہے، وَالرِّحْلَةِ، اور سفر کی گواہی دی ہے، کَانَ حَافِظًا مُتْقِنًا ثَبَتًا، تو یہ حافظ متقن اور ثابت شدہ کہنا ہے۔ اوپر جو قاعدہ بیان کیا تھا اس قاعدے کے لیے اب مسائل تفریعات بیان کر رہے ہیں کہ موافقت یا مخالفت میں یار ہے۔ یہاں امام زہری، یحییٰ ابن سعید، قطان، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ ثقہ راوی ہیں، اور ثقہ راویوں کو معیار بنانے کے بعد پھر جو ہے دوسرے راوی کو اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ مکمل موافقت کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی کیا کہلائیں گے؟ ضابط، حافظ، ثابت، یہ سب کہلائیں گے، کیونکہ مکمل ادمن الموافقت، یہ عادی ہے موافقت کے، تو اسی کی طرح یہ بھی ہو گئے، اور 2% مخالفت کیا تو 2% ضبط کم ہو جائے گا۔ فَإِذَا دَاخَلَهُ الْوَهْمُ وَالْخَطَأُ، تو جب ان کے اندر داخلہ لے لے، ایڈمیشن آن لائن لے لے، آن لائن ہی وہم ہوتا ہے، تو سامنے دکھائی نہیں دیتا، دماغ ہی میں اس کے دماغ سے اس کے دماغ میں آتا ہے۔ فَإِذَا دَاخَلَهُ الْوَهْمُ، اور جب وہم ان کے اندر داخل ہو جائے، وَالْخَطَأُ، اور خطا داخل ہو جائے، نزلت مرتبتہ، تو ان کا مرتبہ نیچے چلا آئے گا، بقدر ما یعتریہ من الخطأ والوہم، اسی کی مقدار میں جتنا وہم اور خطا داخل ہوا ہے۔ 15 جگہوں میں مخالفت کرتے ہیں وہم کی بنیاد پہ، خطا کر جاتے ہیں، تو 15% ان کا ضبط حافظہ کم ہو گیا، نظرت مرتبتہ، ان کا مرتبہ ضبط نیچے آ گیا۔ ما یعتریہ، جتنا خطا، یہ اعترا یعتری کے معنی پیش آنا، جتنی خطا ان کو پیش آتی ہے، جتنا وہم ان کو ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يُوَافِقُ الثِّقَاتِ، تو جب یہ ثقات کے موافقت کرے، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُدَاخِلُهُ الْخَطَأُ وَالْوَهْمُ فِي بَعْضِ الرِّوَایَاتِ، مگر یہ کہ ان میں داخل ہو جاتا ہے خطا اور وہم بھی بعض روایتوں میں، کچھ روایتوں میں، إِلَّا أَنَّمَا يَرْوِيهِ عَلَى الْجَادَّةِ، مگر یہ کہ جو نقل کرتے ہیں وہ ٹریک پہ رہتی ہے، یعنی صحت سے، ٹریک مانے راستہ، وہ راستے پر رہتی ہے، اکثر کانا اکثر، الا انما یرویہ علی الجادۃ اکثر، مگر جو نقل کرتے ہیں وہ راستے پر رہتی ہے زیادہ ثقہ راویوں کی موافقت ہی ہوتی ہے، کانا ثقۃ دون الاول، تو یہ ثقہ ہوں گے لیکن پہلے سے کم درجے کے ہوں گے۔ وہی بات ہے کہ امام زہری مان لیا 100% ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، مسلم ہے، اور یہ ان سے 15% کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، تو وہ بھی ثقہ، یہ بھی ثقہ، لیکن 15% ثقہ میں یہ کم درجے کے، وہ 15% وہ زیادہ ہے، کیونکہ 85% یہ ہے۔ فَإِذَا كَثُرَ خَطَأُهُ، تو جب ان کی خطا زیادہ ہو جائے، عَلَى صَوَابِهِ، درستگی پر، كَانَ ضَعِيفًا، تو یہ ضعیف ہو جائیں گے، اور اگر 50% سے کم ثواب ہو
یعنی 40% کیا ہے ثقہ راویوں کی موافقت کرتے ہیں، اور خطا میں کیا ہے 60% خطا کرتے ہیں. فإذا كثر خطأه، جب ان کی خطا کثیر ہو جائے علی صوابہ درستگی پر، تو اب یہ ضعیف کہلائے گے. درجہ وہی ہے کہ ایک کو معیار بنا لیا، پھر کتنے فیصد یہ موافقت کرتے ہیں، 50% موافقت کرتے ہیں یا اس سے زیادہ، تو ابھی جو ہے ضعیف نہیں ہوں گے. جیسے ہی 49 میں آئے تو پھر کیا ہو جائیں گے، اب ضعیف ہوں گے. 50 میں کیا ہے ثقہ رہیں گے، لیکن 51 والے سے کم رہیں گے، 52 والے سے کم رہیں گے، 60 والے سے کم رہیں گے. ثقۃً دون الاول، پہلے والے سے کم رہیں گے، پہلے جتنا بھی درجہ ہو. لیکن 50 سے کم ہو گئے تو اب ضعیف ہوں. اب جو ہے 40% ایک ہے 45 ہے، تو وہ ضعیف اور یہ بھی ضعیف، لیکن ان کا ذوف بڑھا ہوا رہے گا اور ان کا ذوف تھوڑا سا صحت کے قریب رہے گا، ثقہ کے قریب رہے گا. فَإِذَا فَحُشَ خَطَأُهُ، تو جب ان کی خطائیں زیادہ ہو جائیں، کثر فحش خطأُهُ وَأَدْمَنَ عَلَى الْمُخَالَفَةِ، اور مخالفت کے وہ عادی ہو جائیں. اب التفردی، یا تفرد کی، بما لا يتابع علیہ، جس پر کوئی مطابعت نہیں پائی جا رہی، کان متروک الحدیث، تو وہ متروک الحدیث بن جائے گا. خطا زیادہ ہو گئی، یعنی 80% ہو گئی خطا، 20% صرف کیا ہے موافقت ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے، متروک الحدیث ہو جائیں گے. اب ضعیف ہے اور ضعیف کے ساتھ ساتھ متروک الحدیث ہے، 20% موافقت ہے. تو یہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ شریعت محمدیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مخالفت ہی کریں گے، نئی نئی حدیث کر کے پیش کریں گے. وَيُقَالُ فِيهِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، اور انہی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منکر الحدیث، یعنی متروک الحدیث اور منکر الحدیث دونوں کا نام دیا جاتا ہے. فَإِذَا كَانَ تَفَرُّدُهُ أَوْ مُخَالَفَتُهُ مِنْ جِهَةِ عَدَالَتِهِ، تو جب ان کا تفرد یا مخالفت ان کی عدالت کی اعتبار سے ہو، ان کا تفرد یا مخالفت عدالت کے اعتبار سے ہو، كَانَ كَذَّابًا أَوْ وَضَّاعًا بِحَسْبِ مَا عُرِفَ مِنْ شَأْنِهِ، تو ان کا تفرد یا مخالفت ان کی عدالت کی جہت سے ہو. نہیں، کانا تفردہ او مخالفتہ من جہت عدالتی، یہاں تک کانا کا اسم ہے. فإذا کانا تفردہ او مخالفتہ من جہت عدالتی، تو جب ان کا تفرد یا ان کی مخالفت عدالت کی جہت سے ہو، یہ کانا کا اسم اور خبر بن کر کے اذا کو ملا کر کے شرط، کانا کذابا، تو وہ کذاب کہلائیں گے. وزاعا، یا واضع حدیث کہلائیں گے، حدیث گھڑنے والے کہلائیں گے. بحسب ما عرف من شأنہ، اس کے اعتبار سے جو ان کی حالت پہچانی گئی، اس کے اعتبار سے جو ان کی حالت پہچانی گئی. تو ایک تو یہ درجہ ہے کہ 50 یا اس سے اوپر موافقت رہتی ہے تب تک وہ ثقہ رہے، اور 50% سے کم ہو گئے تو ضعیف ہو جائیں گے. اور ضعیف کے درجے ہیں، اب زیادہ جو ہے ضعف ہے، یہاں تک کہ 20% ہی موافقت ہے، بقیہ 80% کیا ہے مخالفت ہے. ان کا نام رہے گا متروک الحدیث، منکر الحدیث. اور اگر یہ ضعیف ہیں لیکن ضعف ان کا کیسے آ رہا ہے، عدالت کی جہت سے آ رہا ہے. عدالت کی جہت سے موافقت کہتے ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں، ایک صاف صاف جھوٹ بول کر کے مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث کیا کہلائے گی، موضوع. اور یہ کہلائیں گے کذاب اور وضاع، کذاب اور وضاع کہلائیں گے. یہاں تک گفتگو ہوئی الکلام علی الضبط کی. وقد روى ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فی الجرح والتعدیل، ابو ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے جرح و تعدیل میں، جلد نمبر 1 صفحہ 38 میں، بسند صحیح، سند صحیح کے ساتھ،
إلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله قال. جو سند پہنچتی ہے عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تک، قال احفظ عن الرجل الحافظ المتقن، اگر میں یاد کرتا ہوں حافظ متقن راوی سے، یا انہوں نے امر کے طور پہ کہا احفظ عن الرجل الحافظ المتقن، کہ حافظ متقن راوی سے حدیثیں لیا کرو، فہذا لا یختلف فیہ، تو اس میں اختلاف نہیں کیا جائے گا. اور میں اگر حافظ متقن سے روایت کرتا ہوں تو لا یختلف فیہ، تو اس میں اختلاف نہیں کیا جائے گا. وآخر، اور ایک دوسرا آدمی ہے، وہم یہیم، اسے وہم ہوتا ہے، وہم یہیم. اگر یہ سیاق و سباق نہیں ملائیں گے تو پڑھ لیں گے وآخریہم یا وآخر یہم، یہ وآخر بہم کیا کیا پڑھیں گے، واللہ اعلم. زیادہ وقت ہو جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.